آج میں یہ بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، اور حوالہ کس کا پیش کر رہا ہوں؟ کتاب الشافی توسی کی، کتاب الشافی توسی کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن میں اہل تشیع کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن ایک شخص نے کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا، یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں اللہ کے نبی کے بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا، تشریف لائے، منادی کو کہا اعلان کرو، لوگ جمع ہوں، میں لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہوئے تو حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو، خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر، کان کھول کے سنو، مخلوق میں اللہ کے نبی کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی ہے، ثم عمر، اور پھر عمر ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی ہے، ثم عمر، پھر عمر کی۔ اگلی بات بڑے ٹھنڈے دل سے سننی ہے اور ٹھنڈے مزاج سے سننی، غصے سے نہیں سننی، جذبات میں نہیں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد جو شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ یہ حد قذف ہے، 80 کوڑے جھوٹ کی حد ہے۔ تو حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں، تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضرت علی کے اس ارشاد پہ غور کریں جو کتاب الشافی توسی نے نقل کیا ہے، اور خدا را اس بات پہ آ جائیے گا کہ خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے مابین مخالفت، مخاصمت، بغض و عناد، جھگڑا، لڑائی ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان کے مابین محبت، الفت، یگانگت اور دوستی کی فضائیں شامل تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔